نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیو، حدیث کی ایک کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حدیث نمبر 8027 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی شیطان یعنی ابلیس اپنے چیلوں کو روانہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے میرے چیلو، تم میں سے جو بھی کسی مسلمان کو ورغلائے گا، گمراہ کرے گا، تو میں اس کے سر پر ایک قیمتی تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ اس کی بات سن کر چیلے روئے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ اے ہمارے سردار، میں نے ایک مسلمان کو اتنا ورغلایا کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی۔ تو شیطان کہتا ہے یہ تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے باپ بیٹا وہ دونوں آپس میں بعد میں صلح کر لیں اور راضی ہو جائیں، ایک دوسرے سے بولنے لگے۔ پھر دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے کہ اے ہمارے سردار، میں نے ایک مسلمان کو اتنا ورغلایا، اتنا گمراہ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے یہ بھی بہت خاص کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس سے شادی کر لے۔ پھر تیسرا چیلا آ کر کہتا ہے کہ اے ہمارے سردار، میں نے مسلمان کو اتنا ورغلایا کہ اس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو نے اچھا کام کیا اور سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس شیطان اس کے سر پر ایک تاج پہناتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چوتھا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان کو اتنا ورغلایا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا شریک ٹھہرا بیٹھا، یعنی اس نے شرک کیا، وہ شرک کر بیٹھا۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان شیطان کے ورغلانے میں تب آتا ہے، اس کے نرغے میں تب آتا ہے جب وہ اسلام سے دور رہتا ہے، دین سے دور رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، قرآن سے دور رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ جب وہ یہ سارے کام دین کے نہیں کرے گا تو شیطان کا زور ہمیشہ ایسے ہی آدمی پر چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں کہ جب تک ہمارا سانس اس دنیا میں باقی ہے جسم میں، اس وقت تک مرتے دم تک شیطان کا زور ہم پر نہ چل سکے اور وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔